الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان اللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان اللہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا سبحان اللہ سبحان اللہ وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سبحان اللہ وطبيب أقوالنا وطبيب أجسامنا وطبيب عيوننا وطبيب إيماننا سبحان اللہ ورؤوفنا ورحيمنا وبشيرنا ونذيرنا ووسيلتنا وملجانا ومأوانا وأولانا وآخرنا محمدا عبده ورسوله سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وأہل بیتہ وأحبائہ وأولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین
على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. لجپال جدا رکھوالا ہے، لجپال جدا رکھوالا ہے، ان کو مٹاون والا ہے. ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، جیڑا توڑ نبھاون والا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، اوتھے رہندا سدا سویرا ہے، اوتھے رہندا سدا سویرا ہے. وچ قبر دے آقا آکھن گے، وچ قبر دے آقا آکھن گے، اینو چھڈ دیو اے تے میرا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اکرام علیہ سنت. ہندائے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا. ہندائے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا. کوئیوں قسمت والا بنتا جے، کوئیوں قسمت والا بنتا جے، مہمان مدینے والے دا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا کیان روز ہم دینے دیدار آپ دے، کیان روز ہم دینے دیدار آپ دے، کئی ترس دینے سونے دے دیدار واسطے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثناء، آقا نامدار تاجدار انبیاء امام الکبریاء رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ سرور سینہ ہادی کل مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل آئینہ جمال کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، ربیع الثانی کی مناسبت سے پچھلے جمعۃ المبارک سے تذکرہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان شروع ہے۔ حضرات گرامی، جو آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سبحان اللہ، اس کا سادہ سا پہلے ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سبحان اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سبحان اللہ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سادہ سا ترجمہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، آیات مبارکہ پر ذرا غور فرماؤ، توجہ فرماؤ۔ اللہ ڈائریکٹ براہ راست ایمان والوں سے مخاطب ہے، محبوب کے غلاموں سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سبحان اللہ، یاد رکھو، اللہ نے قرآن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ نہیں بلکہ 88 مرتبہ محبوب کے غلاموں سے یہ ڈائریکٹ خطاب فرمایا، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سبحان اللہ، یاد رکھو، پہلے اللہ اس نام سے نبیوں کو پکارتا تھا، اللہ نبیوں کو مخاطب کرتا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حضور کے صدقے سے اللہ نے ہم پر اتنی کرم نوازی فرمائی، مہربانی فرمائی، حضور کی برکت سے اللہ محبوب کے غلاموں کو پکار رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، اس بات میں کچھ شک نہیں، ہم دنیا کے معاملات سے بھی دیکھ لیں، جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر ہوگا۔ اگر صحبت، سنگت، یاری اچھی ہوگی، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی
تو اثر بھی اچھا ہوگا، اگر نسبت برے لوگوں کے ساتھ ہوگی تو اثر بھی برا ہوگا۔ رزلٹ یہ نکلا، نتیجہ یہ نکلے گا، اچھی صحبت، اچھی یاری، اچھی سنگت انسان کو جنت میں لے جائے گی، اور بری صحبت انسان کو ہلاک کر دے گی، تباہ و برباد کر کے دوزخ میں لے جائے گی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پہ پھل، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پہ پھل، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے وی گے ڈل۔ میرے دوستو، جیسی صحبت ویسا اثر، اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں اگر عام کی نسبت کسی خاص سے ہو جائے تو وہ عام بھی خاص بن جاتا ہے، اگر ادنا کی نسبت کسی اعلیٰ سے ہو جائے تو وہ ادنا بھی اعلیٰ بن جاتا ہے، اگر قطرے کی نسبت دریا سے ہو جائے تو وہ قطرہ بھی دریا بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر گناہگار کی نسبت کسی نیکوکار سے ہو جائے تو یاد رکھو وہ گناہگار بھی نیکوکار بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر چور کی نسبت غوث اعظم سے ہو جائے تو پھر وہ چور نہیں رہتا، بلکہ وہ بھی وقت کا قطب اور ولی بن جاتا ہے۔ جیسی صحبت ویسا اثر۔ تو اللہ نے اسی لیے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت اختیار کر لو، ان کی سنگت اختیار کر لو، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، ان کی مجلس میں بیٹھو، ان سے اپنا تعلق قائم کر لو، ان سے نسبت قائم کر لو، کیونکہ یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ وہ سچے لوگ ہیں۔ فرمایا جن کا قرب الہی ہے، جن کی سنگت الہی ہے، جن کی صحبت الہی ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یک زمانہ صحبت با بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھ جانا بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا، فرمایا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، خود غور فرما لو، توجہ فرما لو، اس لیے اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب امداد المشتاق میں نقل فرماتے ہیں، فرمایا جو یہ چاہتا ہے من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں،
فرمایا وہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائے اس کو رب کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے پاس بیٹھوں، فَلْيَجْلِسْ مَعَ أَهْلِ التَّصَوُّفِ، وہ کسی اہل تصوف اولیاء اللہ کے پاس بیٹھ جائے، اللہ کے محبوب بندے کے پاس بیٹھ جائے، اس کو رب کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اسی لیے شاہ نے کیا خوب فرمایا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اس لیے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب آیات مبارکہ پر ذرا پھر غور فرماؤ۔ اللہ نے آیات مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی دو چیزوں کا ذکر فرمایا، اور یاد رکھو شیطان ان دونوں چیزوں کا چور ہے۔ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ایمان کو بھی چھین لوں، اس کے تقوی پرہیزگاری کو بھی چھین لوں۔ ہم دنیا کے چوروں سے، دنیا کے ڈاکوں سے، دنیا کے دشمنوں سے ڈرتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا دشمن ہے جس کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ہم شیطان سے نہیں ڈرتے، ایمان اور تقوی کی حفاظت نہیں فرماتے، دنیا سے، دنیا کے معاملات میں ہم چور ڈاکو سے ڈر جاتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ نے دو چیزوں کا، ایمان اور تقوی کا ذکر فرمایا، فرمایا اس کی حفاظت فرمانا، شیطان اس کا چور ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے۔ ایک صحابی رسول نے جرت کی، عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر رکھا ہے، اپنا مطیع اور فرما بردار بنا رکھا ہے۔ میرے دوستو، رب کا قرآن جب فرمائے کہ شیطان کا، اس سے اپنے ایمان کی تقوی کی حفاظت کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ سچے لوگوں پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا شیطان خود یہ تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یا اللہ سب کو گمراہ کروں گا لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، یا اللہ ان پر میرا داؤ نہیں چل سکتا۔ لہٰذا مخلصین کی، صالحین کی، اولیاء اللہ کی طاقت کو شیطان بھی مانتا ہے، یہ انسان ہو کر نہیں مانتا۔ شیطان بھی مانتا ہے کہ یا اللہ مخلصین، نیک بندوں پر میرا داؤ نہیں چل سکتا، وہ میرے داؤ سے محفوظ اور رہیں گے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا اپنے ایمان اور تقوی کی حفاظت کے لیے فرمایا کونوا مع الصادقین، فرمایا سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے، تمہارا تقوی بھی محفوظ ہو جائے۔
کون سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے 25 سال بیابانوں ویرانوں جنگلوں میں رب کی عبادت فرمائی. آپ کے پاس بھی شیطان آیا. سنو، ایمان کو تازہ کرو. آپ فرماتے ہیں عبادت کرتے ہوئے میں ایسے جنگل میں پہنچا جہاں آب و دانے کا نام و نشان تک نہیں تھا، کھانے پینے کا نام و نشان نہیں تھا، کئی دنوں سے بھوکا پیاسا تھا. یاد رکھو، اللہ والوں کے پاس ایک روحانی طاقت ہوتی ہے، روح کی غذا. اگرچہ جسم دبلا پتلا ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن روحانی غذا سے وہ زندہ رہتے ہیں. فرماتے ہیں اچانک دیکھا آسمان سے ایک بادل آیا اور اس سے پانی ٹپکنے لگا. کہتے ہیں میں سیراب ہو گیا، خوب پانی پیا، سیراب ہو گیا. پھر اس میں سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے، اور اس سے آواز آئی، اے عبد القادر میں تمہارا خدا بول رہا ہوں، جب میں نے تجھے سب کچھ معاف کر دیا، حلال حرام چیزیں بھی تیرے لیے حلال فرما دی، سب کچھ تجھے معاف کر دیا، حلال چیزیں بھی حرام کر دی. آپ نے جب یہ سنا کہ شریعت تو میرے محبوب نے مکمل فرما دی ہے، یہ آواز کیسی ہے؟ میرا رب نہیں یہ فرما سکتا، میرا رب میرے محبوب کے قانون کی خلاف ورزی نہیں فرما سکتا. آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ پڑھا، لا حول ولا قوت پڑھا. وہ بادل کا ٹکڑا پھٹا اور اس میں سے ایک دعا نمودار ہوا اور کہنے لگا عبد القادر میں شیطان بول رہا ہوں. اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے 70 ولیوں کو میں گمراہ کر چکا ہوں. یہ بات کہہ کے 70 ولیوں کو جو اس صحرا میں اس وادی میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے، میں 70 ولیوں کو گمراہ کر چکا ہوں. اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے. آپ نے جب سنا کہ میں اپنے علم پر غرور کروں، تکبر کروں، آپ نے پھر فرمایا بے ایمان تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ خدا کے فضل نے مجھے بچا لیا ہے. شیطان ہر کے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر رکھا ہے، اپنا مطیع اور فرما بردار بنا رکھا ہے. 25 سال بیابانوں ویرانوں جنگلوں میں اس طرح رب کی عبادت کی، اور 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. ہماری زندگی میں ذرا غور فرماؤ، بڑے منہ کھول کر نام لیتے ہو غوث اعظم، میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ ذرا سن، ایمان کو تازہ کر. ہماری زندگی میں ایک رات بھی ایسی نہیں ہے آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، وضو نہیں ٹوٹا، ساری رات رب کی عبادت فرماتے رہے. بلکہ فرماتے ایک دفعہ مراقبے میں مالک نے فرمایا عبد القادر مانگو، کیا مانگتے ہو؟ عرض کی یا اللہ قیامت تک جو بھی میرا مرید آئے وہ بغیر توبہ کے نہ مرے، یا اللہ مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دینا. آپ نے یہ دعا کی ہوئی ہے، اسی لیے تو فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید بے خوف و خطرہ ہو جا، کیونکہ اللہ میرا رب ہے. اللہ نے کی بارگاہ میں نے دعا کی ہے قیامت تک جو بھی میرا عقیدت مند میرا مرید آئے، یا اللہ
میری دعا کو قبول فرما لے، وہ بغیر توبہ کے اس دنیا سے نہ جائے، مرتے وقت اس کو توبہ کی تو توفیق عطا فرما دینا۔ وہ غوث اعظم فرماتے ہیں 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اور 15 سال ایسے گزرے کہ میں ایک پاؤں پر عشاء کے بعد کھڑا ہو جاتا اور صبح تک قرآن کریم فرقان حمید کو ختم فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اللہ نے اسی لیے فرمایا کونوا مع الصادقین، فرمایا ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے، تمہارے تقوی کی بھی حفاظت ہو جائے۔ شیطان کھلا دشمن ہے۔ میرے دوستو، یہ ہمارے باپ سیدنا آدم صفیہ اللہ علیہ السلام کا نہ بنا، ان کو جنت سے نکلوا دیا، ہمارا کب یہ خیر خواہ ہے؟ ہر وقت نقصان کی طرف دیتا ہے، فائدہ کی طرف ہمیں کبھی نہیں حکم فرمائے گا۔ روایات میں آتا ہے، صرف باتوں میں بات نکلتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صبح فجر کے وقت کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے دروازہ کھولا، دیکھا تو کوئی شخص نہیں، آپ نے آواز دی، بھائی کون ہے؟ میرے دروازے کو کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ جواب دیا، میں شیطان ہوں، ابلیس ہوں۔ آپ نے فرمایا، بھائی میرے دروازے کو کیوں کھٹکھٹا رہا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا، حضور والا فجر کا وقت ہو گیا ہے، نماز فجر ادا فرما دو۔ بڑے حیران ہوئے، متعجب ہوئے، پریشان ہوئے کہ شیطان میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اور شیطان تو نماز سے روکتا ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لو۔ آپ نے فرمایا، بھی شیطان تو نماز سے روکتا ہے، پھر مجھے کیوں نماز کا حکم عطا فرما رہا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا، حضور والا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں نماز پڑھنے سے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، محبوب کے غلاموں کو روکتا ہوں، لیکن پچھلے ہفتے آپ کی ایک نماز قضا ہوئی تھی، آپ رب کی بارگاہ میں اتنے روئے، آہو زاری کی کہ میں نے رحمت کے فرشتوں کی بات سنی، اللہ نے آپ کو 70 باجماعت نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ ایک نماز کی وجہ سے اللہ نے 70 باجماعت نمازوں کا اجر و ثواب آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ آج میں گزر رہا تھا، دیکھا کہ آپ سو رہے ہیں، تو میں نے کہا چلو جگا دیں، ایک ہی نماز کا ثواب ملے، کہیں 70 نمازوں کا ثواب نہ مل جائے۔ میرے دوستو، یہ ہمارا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، وہ ہمارا کب خیر خواہ ہے؟ ہر وقت ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ کون سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا واز کیا کرو، خطاب کیا کرو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جھجک محسوس ہوتی ہے، میں عجمی ہوں، عربیوں کے سامنے کیسے گفتگو فرماؤں؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرے دن پھر خواب آئی، مولا علی شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا بیٹا منہ کھولو۔ آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضرت شیخ عبد القادر کے منہ میں ڈالا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے عرض کی ابا جان حضور نے تو 7 مرتبہ، آپ نے 6 مرتبہ۔ عرض کی بیٹا اس لیے 6 مرتبہ ڈالا ہے کہیں حضور کی برابری نہ ہو جائے، حضور کی برابری نہ ہو جائے۔ صحابہ تو خواب میں بھی یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم حضور کے برابر نہیں، اس لیے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا ہے کہیں میرے محبوب کی برابری نہ ہو جائے۔ اور آج کا انسان کہتا ہے حضور کے ہم برابر ہیں، حضور کی طرح ہیں۔ یہ بیان علیحدہ ہے، میں نے سابقہ جمعے میں بشریت اور نورانیت کے بارے میں پورا بیان باب ذکر فرمایا تھا۔ 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، اللہ اکبر۔ پھر کیا تھا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں علم و حکمت کا سمندر میرے اندر ٹھاٹھے مارنے لگا، اللہ اکبر۔ پھر لوگ آپ کی محفل میں آتے، ان پر وجد طاری ہو جاتا، لوگ بے ہوش ہو جاتے، اپنے کپڑے پھاڑ لیتے۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی مجلس میں انسان بھی شامل ہوتے، جن بھی شامل ہوتے، حتیٰ کہ رب کے فرشتے بھی آپ کی محفل میں حاضر ہوتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور غیر مسلم مجبور ہو جاتے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ کون سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی محفل میں 70,000 سے لے کر 1,00,000 تک لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، 2 4 10 آدمی نہیں۔ پھر ہجوم دیکھو، 70,000 سے لے کر 1,00,000 لوگوں تک ہجوم آپ کی محفل میں ہوتا، اللہ اکبر۔ جن میں سے 400 علماء کرام، کاتب، لکھنے والے اپنی قلم اور کاغذ لے کر بیٹھ جاتے کہ آپ جو ارشاد فرمائیں گے ہم اس کو لکھ لیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر سب سے بڑی کرامت دیکھو، 70,000 کا مجمع ہو، اس مسجد میں 400-500 آدمی ہوتا ہے، 70,000 کا حساب لگاؤ کہاں تک جائے گا۔ یہ حضور غوث پاک کی کرامت تھی، اتنا بڑا اجتماع کہ جو آواز آپ کی پہلی صف میں تھی وہی آواز آخری صف میں تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت یہ سپیکر نہیں ہوتا تھا، لاؤڈ سپیکر کا کوئی انتظام نہیں تھا، لاکھوں کا اجتماع ہے۔ فرمایا یہ آپ کی کرامت تھی، جو آواز پہلی صف والوں کو آتی تھی وہی آواز آخری صف والوں کو آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ بلکہ بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے آپ ہفتے میں 3 دن خطاب فرماتے تھے، جمعے کے دن، اتوار کے دن اور منگل کے دن۔ جمعے کے دن جمعے کے وقت خطاب ہوتا، اتوار کے دن صبح کے وقت خطاب ہوتا، اور منگل کے دن آپ شام کے وقت خطاب فرماتے۔ باتیں بہت زیادہ، وقت مختصر ہے۔ کون سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو لوگ آپ کی محفل، آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اتنا وجد ہوتا تھا، اتنا نورانی سما ہوتا تھا کہ ان بیٹھنے والوں کو اللہ کے محبوب کا دیدار بھی نصیب ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کا کشف تھا، آپ کا کمال تھا، آپ کی کرامت تھی کہ حاضرین مجلس میں بیٹھنے والوں کو حضور کے دیدار سے بھی مستفید فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت علی بن ابی نصر رحمت اللہ علیہ، بزرگ آپ کے محفل میں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آنکھ لگی
ظاہری آنکھ لگی، دل کی آنکھ کھلی، مدینے والے کا دیدار نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضور کا دیدار ہونے لگا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ منبر شریف سے نیچے اترے سبحان اللہ، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ مجمع والے حیران تھے، پریشان تھے، یہ معاملہ کیا ہے؟ حضور غوث پاک نے اپنے واعظ کو چھوڑ دیا، تقریر کو چھوڑ دیا اور نیچے اتر کر اس کے سامنے اللہ کے محبوب پر، اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ جب ان بزرگوں کی آنکھ کھلی، سامنے شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھا تو تڑپ گئے، جلدی سے اٹھے، حضور والا بے ادبی ہو گئی ہے۔ فرمایا بے ادبی نہیں، فرمایا تمہیں اللہ کے محبوب کا دیدار ہو رہا تھا، ادب کی وجہ سے میں منبر چھوڑ کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہ اپنے محبوب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہوں۔ تو بزرگوں نے، بعد میں اجتماع والوں نے شیخ علی ابن نصر سے پوچھا، انہوں نے کہا خدا کی قسم اس بات میں شک نہیں، جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبد القادر ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا جو چیز، جو بات، جو زیارت میں خواب میں کر رہا تھا، خدا کی قسم میرے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس سارے معاملات کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کون شیخ عبد القادر جیلانی؟ میں نے شروع میں بات کی تھی، اللہ نے فرمایا ایمان اور تقوی کی پرہیزگاری، ایمان اور تقوی کی حفاظت کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک کا ہی فرمان ہے، فرمایا جس نے ایک لقمہ، ایک درہم بھی حرام کی کمائی کا کھایا، فرمایا اللہ اس کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں فرمائے گا۔ کون سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، فرمایا میں علم پڑھتا رہا، علم پڑھتا رہا حتیٰ کہ قطبیت کے مقام پر فائز ہو گیا۔ آج بہت سے جاہل بے علم، بگی چرسی بے علم پیر بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے پاس معرفت ہے۔ یاد رکھو، اس لیے عارفوں کے عارف سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ نے خوب فرمایا، بے علموں جو کرے فقیری، بے علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ فرمایا جو علم کے بغیر فقیری کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔ اور غوث پاک نے کیا ہمیں سبق دیا کہ میں علم پڑھتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز فرما دیا۔ علم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں۔ کون سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ کے زمانہ میں آپ کی صرف ایک کرامت کا، بہت ساری کرامتیں ہیں، صرف ایک کرامت کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک عیسائیوں کے پادری نے مسلمان سے جھگڑا شروع کر دیا کہ تم کہتے ہو ہمارے نبی افضل ہیں، سید الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ وہ عیسائی کہنے لگا ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے اور تمہارے قرآن میں موجود ہے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کم باذن اللہ کہتے تھے، مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، لہٰذا ہمارے نبی نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا۔ حالانکہ یہ علیحدہ بات، آپ نے بہت سے مردوں کو زندہ فرمایا، لیکن عیسائی کیا کہنے لگا، تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا زندہ میں کرتا ہوں لیکن اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ بِإِذْنِ اللَّهِ کی قید لگائی، وَأُحْيِي الْمَوْتَى کہ میں زندہ کرتا ہوں، یہ نہیں کہا میرا اللہ زندہ کرتا ہے، کہا میں زندہ کرتا ہوں لیکن کرتا اس وقت ہوں جب میرا اللہ مجھے اجازت دیتا ہے۔ اگر یہ قید نہ لگاتے بڑا مشکل ہو جاتا، اللہ مارتا
عیسیٰ علیہ السلام زندہ کری جاتے، اللہ مارتا عیسیٰ علیہ السلام زندہ کری جاتے۔ فرمایا زندہ تو میں کرتا ہوں، لیکن کرتا اس وقت ہوں جب میرا اللہ مجھے حکم عطا فرماتا ہے۔ عیسائی یہ کہنے لگا تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا اس قانون کے تحت ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے افضل و اعلیٰ ہوئے اس قانون کے مطابق۔ یہ چلتے چلتے بات سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی۔ آپ اس پادری کے پاس آئے، عیسائی کے پاس آئے، فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ کہتا ہوں ہمارے نبی نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے مردے زندہ نہیں کیے، لہٰذا ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل ہیں۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا میں نبی نہیں، میں اپنے نبی کے غلاموں کا غلام ہوں، غلاموں کا غلام ہوں۔ فرمایا یہ بھی کوئی کام ہے؟ چلو آؤ میں مردے زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ عیسائی آپ کو ایک پرانے قبرستان میں لے گیا اور ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کر کے، جس کے بارے میں کہنے لگا اس کو ہمارے باپ دادا نے بھی نہیں دیکھا، اتنی پرانی قبر ہے، اس کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا کہ اس قبر والے کو زندہ کروں۔ میں مختصر کرتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تمہارے نبی کیا کہتے تھے؟ وہ کہنے لگا ہمارے نبی کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ فرمایا پھر میں تو اس محبوب کا غلام ہوں جو نبیوں کے بھی نبی ہے، جو نبیوں کے بھی سردار ہے، اگر میں بھی یہی کہوں تو تمہارے نبی اور میرے نبی میں فرق کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ روایات میں آتا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وجد میں آئے، آپ نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور فرمایا قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ۔ فرمایا وہ مردہ قبر سے باہر آ گیا۔ باتیں یہاں پہ مسئلے بہت زیادہ ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ مردہ باہر آ گیا، وہ آپ کے قدموں میں گرنے لگا۔ حضور آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے نانے کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ یہ ساری باتیں، ساری چیزیں، یہ سارے کرامتیں اللہ کے محبوب کی عطا ہوئی ہے۔ فرمایا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، ایک ہی بات ہے کہ میرے نانے کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا۔ یاد رکھو ہر دور میں ولیوں کی مخالفت ہوتی رہی ہے، یہ نہیں کہ آج کے دور میں صرف مخالفت ہو رہی ہے، ہر دور میں۔ حضور غوث پاک کے دور میں بھی لوگ ہے تھے جو اللہ کے ولیوں کی مخالفت کرتے تھے۔ صرف اشارہ کرتا ہوں، چند لوگوں نے جو آپ کے مخالف تھے کہنے لگے دیکھو جی بڑا ولی لگا پھرتا ہے، مردوں کو زندہ کر رہا ہے، مذاق اڑانے کے لیے۔ ایک نوجوان کو چارپائی پہ لٹایا اور چند لوگ مل کے جنازہ بنا کر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پراپوگنڈا یہ تھا کہ جب حضور غوث پاک نماز جنازہ پڑھائیں گے تو اٹھ کے بیٹھ جانا۔ اس نوجوان سے کہا کہ تو چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ جانا، ہم اس پھر اللہ کے ولی کا مذاق اڑائیں گے، ہنسی کریں گے، تمسخر کریں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ دیکھو جی بڑا ولی لگا پھرتا ہے، مردوں کو زندہ کر رہا ہے، قبروں سے نکال رہا ہے، جو سامنے پڑا ہے اس کا تو پتہ نہیں کہ وہ مردہ ہے کہ زندہ ہے۔ یہ پراپوگنڈا کر کے ایک نوجوان کو لٹایا، چند آدمی ساتھ ہیں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر اور آ کر کہنے لگے حضور والا آپ اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، ہمارا نوجوان فوت ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ حضور غوث پاک نے نگاہ ولایت سے دیکھا کہ چارپائی پہ لیٹنے والا مردہ نہیں بلکہ زندہ تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو لے جاؤ، کسی اور سے نماز جنازہ پڑھا لو۔ بہت ٹالا، بہت کچھ کہا کسی اور سے پڑھا لو، وہ ضد کرنے لگے، اصرار کرنے لگے حضور والا آپ نیک بندے ہیں، آپ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا صفے درست فرماؤ۔ صفے درست فرمائی، بدقسمتی
سے اس نوجوان کا باپ بھی نماز جنازہ میں شامل تھا۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے تمہارے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ پہلے تو وہ ڈر گیا، پھر کہنے لگا میرا بیٹا تو زندہ ہے، میں نے خود لٹایا ہے، وہ تو مرا ہی نہیں، ڈر والی کون سی بات ہے؟ ہاں ہاں کہنے لگا نماز جنازہ پڑھا دو۔ آپ نے پہلی تکبیر کہی، دوسری تکبیر کہی، تیسری تکبیر کہی، اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ اٹھ کے بیٹھے گا، ہم مذاق اڑائیں گے، ہنسی کریں گے، اس کا مذاق کریں گے، پورے علاقے میں اس کو معاذ اللہ بدنام کریں گے، بڑا ولی لگا پھرتا ہے۔ تیسری تکبیر کہی، چوتھی تکبیر کہی، نہ اٹھا۔ آپ نے سلام پھیری، اس کا باپ دوڑتا ہوا آیا، جب چہرے سے کپڑا اٹھایا تو کیا دیکھا کہ بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا اے نماز جنازے والوں سنو، اس کا جنازہ عبد القادر نے پڑھایا ہے، اب یہ قیامت سے پہلے اٹھ نہیں سکتا، جاؤ لے جاؤ قبرستان میں اس کو جا کر دفن فرما دو۔ میرے دوستو ہر دور میں مخالفت رہی ہے، فتنہ ور لوگ ہر دور میں رہے ہیں۔ کون سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ باتیں بہت زیادہ تھی، ٹائم 2:10 ہو گئے۔ آپ کا اعلان ہے قدمی ھذا علی رقبتی کل ولی اللہ، فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، ہر ولی کی گردن پر۔ سارے تفسیروں والوں نے لکھا ہے، کیا یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا تھا؟ نہیں، بلکہ یہ اعلان الہام ہوا تھا اللہ کی طرف سے۔ محبوب سبحانی کو یہ حکم ملا تھا کہ کائنات میں یہ اعلان کریں قدمی ھذا علی رقبتی کل ولی اللہ، فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ شاہ نے کیا خوب فرمایا، جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کون سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، ہمارا یہ چیلنج ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے، اہل سنت کے حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جتنے بھی اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں سب اہل سنت و جماعت کے ہیں۔ دوسرے فرقوں میں تم بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفکر، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، حافظ، قاری، مفتی، عالم، صوفی بڑے بڑے دکھا سکتے ہو، لیکن خدا کی قسم کو غوث اعظم نہیں دکھا سکتے، داتا علی حجویری نہیں دکھا سکتے، پیر جماعت علی لسانی نہیں دکھا سکتے، مجدد الافسانی نہیں دکھا سکتے، سلطان العارفین سلطان بہو نہیں دکھا سکتے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ نہیں دکھا سکتے۔ جتنے بھی اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اہل سنت و جماعت سے۔ اب ان کی کتابوں کو پڑھ لو، ان کے مریدین کو دیکھ لو، شاگردوں کو دیکھ لو، استادوں کو دیکھ لو، ان کے پیروں کو دیکھ لو، سب کے سب یا رسول اللہ کہنے والے تھے اور صلاۃ و سلام پڑھنے والے تھے، اہل سنت و جماعت۔ اگر یہ فرقہ حق پہ نہ ہوتا تو ان میں کبھی بھی اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے نہ ہوتے۔ دوسرے جتنے بھی فرقے والے ہیں، کوئی ایک اپنا ولی دکھا دو پوری کائنات میں، سب کے سب اہل سنت و جماعت سے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو جو سنا سنایا سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے پڑھتے تسی کہندے 2 بجے ختم کرو، کی کریے یار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔